اگلا چیپٹر ہے ازالۃ النجاسہ و بیانھا، نجاست کو دھونا، دور کرنا اور اس کا بیان۔ نجاست بھی اسی طرح طہارت کی دو قسم کی، نجاست معنویہ، نجاست حسیہ، نجاست عینیہ۔ نجاست عینی کو پیشاب ہے جیسے بالکل ہی ناجس، اس کو پاک نہیں کیا جا سکتا، پاخانہ ہے اور چیزیں اس طرح کی، یا وہ حرام جانور کا گوشت یا مرے ہوئے جانور کا گوشت، اس کو پاک نہیں کیا جا سکتا ہے، نجاست عینی ہے۔ اور نجاست حکمی جو ہے، جیسے شراب کا حکم یا مشرک کے جسم کا حکم جو ابھی بیان کر رہے تھے، ان کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اور اس میں سب سے پہلی حدیث ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخمر تتخذ خلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کے بارے میں پوچھا گیا، تتخذ خلا، جس کو سرکہ بنا دیا جائے۔ شراب تھی، شراب کو کنورٹ کر دیا جاتا ہے سرکے کی طرف، تو وہ شراب نہیں رہتی۔ قال اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا، اخرجہ مسلم والترمذی وقال حسن صحیح، حدیث صحیح ہے۔ تو مطلب کیا؟ شراب حرام ہے، اس کو شراب حرام ہے، اور یہ نجس ہے۔ نجاست اس کی کون سی ہے؟ بعض اہل علم کے نزدیک نجاست عینی ہے، اور بعض اہل علم کے نزدیک نجاست حکمی ہے۔ نجاست ہے، لیکن اگر یہ شراب نہ رہے تو نجاست کا حکم ختم ہو جائے گا۔ جیسے ہم نے پانی کے بارے میں کہا تھا، پانی کے میں نجاست گری تو اس کا کوئی ایک وصف تبدیل ہو گیا، تو وہ پھر کچھ سورج کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے، یا کوئی اور پانی ملنے کی وجہ سے وہ نجاست کا اثر ختم ہو گیا، تو پانی اپنی طہوریت کی طرف واپس لوٹ آیا۔ کیا شراب کا بھی یہی حکم ہے کہ شراب کو اگر ہم اس کو چینج کر دیں، چینج کیا جا سکتا ہے کہ اس کو سرکہ بنا دیں، تو کیا شراب بھی جائز ہو جائے گی پینا شراب؟ وہ شراب جو پہلے شراب تھی اب سرکہ بنا دیا ہم نے خود، تو فرمایا اللہ، تو یہ حرام ہے۔ اور اب یہ ہے، ایک ہوتا ہے کہ شراب بذات خود سرکہ بن جاتی ہے، شراب پڑی تھی وہ خود بخود سرکہ بن گئی، شراب نہ رہی، اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم ہے طاہرۃ، تو یہ شراب طاہر ہے، پاک ہے اور حلال ہے، یعنی وہ شراب نہیں رہی، اب شراب تھی سرکہ بن گئی خود بخود، کسی نے کیا نہیں اس کا، بلکہ اس پر اجماع ذکر کیا شیخ ابن عثیمین نے کہ اس پر اجماع ہے کہ اگر شراب بذات خود سرکے کی طرف لوٹ آئے، شرابی کی حالت سے نکل جائے، تو وہ پاک ہو جاتی ہے اور حلال ہے، کیونکہ وہ شراب نہیں رہی ہے۔ حتیٰ کہ وہ علماء، کچھ علماء کے جو کہتے ہیں پانی اگر ناپاک ہو جائے تو بعد میں اس کا اگر اثر نجاست کا ختم ہو جائے تو پھر بھی پاک نہیں ہوتا، وہ بھی کہتے ہیں شراب یہ جو ہے جو خود بخود شراب تھی خود بخود سرکے میں تبدیل ہو گئی، وہ ان کے نزدیک بھی وہ حلال ہے، پاک ہے، اجماع ہے۔ مسئلہ اب یہ ہے کہ شراب کو ایک آدمی اپنے محنت سے، اپنے ہاتھ سے اس کو سرکہ بنا دیتا ہے اپنی کاریگری سے، اس کا حکم شیخ ابن عثیمین فرماتے ہیں کہ یہاں 3 قسمیں کہ وہ شراب جو ہے اس کو ایک بندہ سرکے کا کام کرتا تھا، سرکہ بھی اسی طرح بنتا ہے، سرکہ بناتے بناتے شراب بن گئی، سرکہ بنانا تھا اس نے، وہ شراب بن گئی اور اس کا نقصان ہو رہا تھا، اس نے فٹافٹ اس کو پھر کیمیکل ڈالا اور جو طریقہ ہوتا اس کو پھر سرکہ بنا دیا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو اس کا بہت نقصان ہو جاتا، تو بعض اہل علم اس کو جائز سمجھتے کہ آپ اس سرکے کو کھا سکتے ہیں، بعض اہل علم، لیکن بعض اس کو کہتے ہیں یہ حرام ہے کیونکہ اللہ کے نبی نے حرام منع کر دیا۔ ایک ایسا ہے کہ ایک نصرانی یہودی کی دکان تھی سرکے کی، وہ سرکہ بیچتا تھا، لیکن وہ سرکہ اس کا کافی سارا شراب بن گیا، شراب تھی اس نے اس شراب کو سرکے میں تبدیل کر دیا۔ اس کے دین میں ایسے کوئی حکم اس کو پتہ ہی نہیں، اس کا دین ہی نہیں ہے، اس کے نزدیک تو یہ حلال ہے، سب کچھ جائز ہے، اس نے تو بیچنا ہے نقصان سے بچنے کے لیے، کیونکہ سرکہ چلتا ہے، مسلمانوں کا علاقہ ہے، تو اس نے شراب تو نہیں بیچنی تھی، اس نے اس شراب کو سرکہ بنا دیا۔
تو شیخ ابن عثیمین فرماتے ہیں یہ ایسا سرکہ کھانا جائز ہے جو کسی غیر مسلم یہودی یا نصرانی کے ہاتھ سے بنا، کیونکہ یہ نصرانی کا ہے نا، نصرانی کے گھر کی ہم چیزیں، حلال چیزیں کھا سکتے ہیں۔ اب وہ ظاہر میں تو شراب نہیں ہے، ان کے نزدیک یہ طریقہ جائز تھا۔ تو شیخ ابن عثیمین فرماتے ہیں فہذا جائز۔ تیسری صورت یہ تھی کہ مسلمان نے ایک مسلمان ہے جس کو منع کیا اللہ کے نبی نے کہ مت بناؤ شراب کو سرکہ، تو اس نے اس کو سرکہ بنا دیا۔ تو پھر اس میں اہل علم فرماتے ہیں کہ اگر تو وہ شراب بننے سے پہلے اس نے دیکھا کہ شراب بن رہی تھی، اس نے اس کو بچانے، شراب بننے سے پہلے ہی کیمیکل ڈال کے اس کو سرکہ بنا دیا، تو یہ تو حلال ہے، جائز ہے۔ لیکن اگر وہ شراب بن گئی تھی اور پھر اس میں سرکے میں تبدیل کیا، پھر یہ حرام ہے۔ 3 صورتیں تھیں۔ پہلی صورت کیا تھی کہ مسلمان تھا، اس کا بہت سارا مال تھا، بہت ساری شراب بہت سارا سرکہ تھا، وہ سارا شراب بن گیا۔ اگر وہ پھینکتا تو بہت کنگال ہو جائے گا۔ اس نے سارے کے سارے سرکے کو، شراب کو پھر سرکہ بنا دیا، شراب نہیں رہنے دیا۔ حالانکہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ شراب کو سرکہ بنا کر کھائے یا دوسرے کو کھلائے یا بیچے۔ تو بعض اہل علم نے اس کی یہ حالت، اضطراری حالت دیکھ کر یہ جواز کا فتویٰ دیا کہ اس کا یہ سرکہ، کیونکہ یہ تو ہے تو سرکہ، ہمارے لیے تو شراب نہیں ہے، کھایا جا سکتا ہے۔ ایک ہے کسی یہودی نصرانی کا کاروبار تھا، اس کو تو ان کے دین میں تو یہ کوئی مسئلہ نہیں، وہ ہمیں شراب نہیں بیچ رہا، سرکہ بیچ رہا ہے، لیکن اس نے شراب سے سرکہ بنایا۔ شیخ ابن عثیمین فرماتے ہیں یہ بھی خرید کے کھایا جا سکتا ہے۔ ایک مسلمان نے شراب کو، اس کا کام یہ ہے کہ شراب لی اور سرکہ بنا دیا، یا شراب بن گئی تو اس کو سرکہ بنا دیا، یہ جائز نہیں ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، بہرحال وہ شراب جو سرکہ بنا دی کسی آدمی نے، وہ شراب جو سرکہ، یعنی وہ سرکہ جو شراب سے بنایا گیا، اس کے بارے میں حکم تھا کہ یہ حرام ہے۔ لیکن اس کے جواز کی صورتیں 2 آپ کے سامنے ابن عثیمین کی میں نے رکھ دی ہیں۔ اور اس میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لما کان یوم خیبر امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا طلحہ، یہ چیپٹر کون سا ہے؟ نجاست کا، اور نجاست کو پاک کرنے کا۔ شراب نجس ہے، بعض اہل علم کے نزدیک نجاست حسیہ ہے، بعض کے نزدیک حکمیہ ہے۔ تو وہ پاک کیسے ہوتی ہے؟ اگر وہ یعنی شراب تھی اور اس کو کیسے پاک کیا جا سکتا ہے؟ شراب خود بخود پاک ہو گئی، خود بخود سرکہ بن گئی، تو اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ شراب کو اگر ہم، شراب ہے اس کو ہم سرکہ بنا لیں، جائز ہے؟ نہیں، پھر جائز نہیں۔ سرکہ اگر بنا بھی لیا جائے تو اگر آپ نے دیکھا اس پڑوسی نے سرکہ بنایا شراب کا، وہ سرکہ بھی کھانا جائز نہیں ہے۔ اگر جائز ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کا اتنا کاروبار تھا، صحابہ کے پاس بہت شراب تھی، وہ ساری شراب گروا دی گئی، یہ نہیں فرمایا کہ اس کو سرکہ بنا لو، بنایا جا سکتا تھا۔ یہ حدیث ہے کہ لما کان یوم خیبر، خیبر کا جو دن تھا جب خیبر کی جنگ لگ رہی تھی، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا طلحہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ کو حکم دیا، فنادا، تو اس نے پکار لگائی، ان اللہ و ملائکتہ، ان اللہ و رسولہ ینہیانکم، اللہ اور اس کے رسول تم کو منع کر رہے ہیں، ان لحوم الحمر الاہلیہ، گھریلو گدوں کے گوشت کھانے سے، فإنہا رجس، پس یہ گندگی ہے، رجس یعنی نجس ہے، متفق علیہ۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ، پہلے حلال تھا نا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا، وہاں پک رہے تھے، کھانے پک رہے تھے، گدے ذبح ہوئے پڑے تھے، گدا کھایا جاتا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھانا بھی گروا دیا۔ وہ کھانا بھی یہاں نہیں ہے اس میں، لیکن وہ کھانا بھی گروا دیا اور فرمایا انہا رجس، یہ نجس ہے۔ اس سے ثابت ہوا نجاست کا بیان ہو رہا ہے کہ گدے کا گوشت نجس ہے۔ باقی رہا کیا گدے کا پسینہ، گدے کا اوپر جلد، ماس، گدے کا جو
ناک منہ سے جو ریشہ آتا ہے پانی پیتے ہوئے، پانی میں ہمارے گھروں میں پانی پیتا ہے گدھا، تو کیا وہ بھی نجس ہے؟ اس میں صحیح قول یہی ہے کہ وہ نجس نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر سواری کرتے تھے، گدھے کا پسینہ سواری کرنے والے کو لگتا ہے، کبھی آپ نے اور نہ کبھی صحابہ کو منع کیا کہ اس کے جھوٹے سے بچو، یعنی اس کا جھوٹا گدھا ہو کھچر ہو، ان کا جھوٹا بھی جو ہے وہ بھی نجس نہیں ہے، لیکن یہ زندگی میں جب یہ زندہ ہے، مرنے کے بعد اس کا سب کچھ نجس ہے اور گوشت اس کا نجس ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اس کو انڈیل دیا تھا۔ تو نجاست کا چیپٹر ہے، اس میں نجاست کے بیان میں ایک چیز یہ بھی سامنے آئی کہ گدھے کا گوشت جو ہے وہ جانور جو حرام ہے، اس کا گوشت نجس ہے۔ گھریلو کیوں گدھا ہم گھریلو کو کہتے ہیں؟ یہاں ایک گدھا کے دو قسمیں، ایک وحشی گدھا، اس کا الٹ ہے وحشی۔ وحشی مطلب جو جنگلوں میں رہتے ہیں، جنگلوں میں، وہ حرام نہیں، اس کا حکم یہ نہیں ہے، اس کا شکار کر کے کھایا جا سکتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغسل المنی ثم یخرج الى الصلاة فی ذلک الثوب وانا انظر الى اثر الغسل، متفق علیہ۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی کو دھویا کرتے تھے، ثم یخرج الى الصلاة فی ذلک الثوب، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کپڑے میں نماز کے لیے نکل جاتے تھے۔ کپڑے کو منی لگی، احتلام ہو جاتا ہے یا کسی اور وجہ سے، وَأَنَا أَنظُرُ إِلَى أَثَرِ الْغَسْلِ، اور میں اس منی کے دھوئے ہوا جو اثر تھا اس کو میں دیکھ رہی ہوتی تھی، جو اثر تھا اس کو میں دیکھ رہی ہوتی تھی، آپ نماز کے لیے نکل رہے ہوتے تھے۔ منی کا جب دھویا تھا وہ دھویا ہوا اثر، گیلا کپڑا۔ مسلم شریف کی روایت ہے لَقَدْ كُنْتُ أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَرْقًا فَيُصَلِّي فِيهِ، یہاں دھونے کا ذکر نہیں۔ اب دو حالتیں ہیں، ایک ہے منی جو ہے گیلی ہے، اس کو دھویا جانا سنت ہے دھونا، اور اسی کپڑے میں نماز پڑھی جا سکتی ہے غسل کرنے کے بعد۔ اور دوسرا کہ اگر کپڑے کے سوکھ گئی ہے، سنت طریقہ ہے کہ اس کو بس کھرچ دو، اگر اس کا اثر نظر آ رہا ہے تو اس کو کھرچ دیں اور دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دو سنت ہیں، اگر گیلی ہو تو دھونا ہے سنت ہے، اگر خشک ہو تو اس کو صرف صاف کرنا، کھرچنا سنت ہے۔ کنت افرکہ، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی میں آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کو کھرچ دیا کرتی تھی، فرقن فیصلی فیہ، افرکہ فرقن، یہ ایسی انداز ہے کہ اس میں معنی کھرچنے کا ہی ہے اور کوئی اس کا مطلب نہیں نکالا جا سکتا۔ فیصلی فی، اور اسی کپڑے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھ لیا کرتے تھے، یعنی اس کو دھوتے نہیں تھے۔ وفی لفظ لہ، مسلم کا ہی ایک عبارت ہے لقد کنت احکہ یابسا بظفری من ثوبہ، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کو جو سوکھی تھی، خشک کو، اپنے ناخن کے ساتھ آپ کے کپڑے سے کھرچتی تھی، احکہ، اس طرح کھرچتی تھی۔ تو یہاں سے اہل علم نے دلیل لی ہے کہ مرد کی، انسان کی منی جو ہے وہ ناپاک نہیں ہے۔ ایک ہوتی مدی، ایک ہے منی۔ مدی جو ہے شہوت کے وقت رطوبت نکلتی، لیس دار پانی نکلتا ہے آدمی کے ذکر سے، وہ نجس ہے، وہ نجس ہے۔ اگر وہ نکل جائے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو استنجا کرنا ضروری ہے اور اس کے بعد وضو کیا جائے، غسل نہیں ہے اس پر۔ لیکن منی اگر نکل جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے، لیکن منی بذات خود نجس نہیں ہے۔ اب ہمارے ماحول میں کیونکہ نجس بتایا جاتا تو وہ بچہ اس کے پریشانی کی حالت، اور پھر کہیں مہمان نوازی میں ہو، پھر وہ دیکھ رہا کہیں چھینٹا نہ لگا ہو، کہیں یہاں نہ رہ جائے، وہ ساری سلوار کو گیلا کر کے آتا ہے اور پھر شرم کے مارے باہر بھی نہیں نکلتا۔ تو اگر وہ خشک ہو گئی ہے تو جتنی آپ کھرچ سکتے ہیں کھرچ دیں، باقی اسی میں خشک میں نماز پڑھنے دھونے کی ضرورت نہیں۔ اگر وہ گیلی ہے تو اس کا حکم اسی طرح تھوک جیسے ناک میں سے جو رطوبت، اس کا حکم
جیسے آپ کا کہیں تھوک لگ جائے، بلغم گر گئی تو آپ اس کو صاف کرتے ہیں نا، منی کا بھی یہی حکم ہے۔ باقی رہا غسل کا فرض ہونا، وہ ایک تعبدی حکم ہے۔ منی کا حکم یہ ہے، نجاست کا چیپٹر ہے، کیونکہ یہ ہمارے ساتھ یہ چیز ہے، ہر انسان کے ساتھ کہیں منی کا قطرہ لگ سکتا ہے، تو یہ پریشان ہونے کی بات نہیں، پیشاب کی طرح حکم نہیں۔ پیشاب نجس ہے، اور جو ودی ہے یا مدی ہے وہ نجس ہے، لیکن منی نجس نہیں ہے۔ اور اس میں بڑا جھگڑا فقہا کا چلتا ہے، ایک دوسرے دلائل دیتے ہیں، وہ ہم جب آگے سٹیپ لیں گے تو اس میں سمجھ آئے گی۔ وَعَنْ أَبِي السَّمْحِ، یہ صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے۔ رسول فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَّةِ وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ، جاریہ بچی، چھوٹی بچی، جو دودھ پیتی بچی مراد ہے یہاں، دودھ پیتی بچی جو ابھی کھانا شروع نہیں کیا، جو خود کھاتے ہیں۔ ویسے تو بچے کو ہاتھ میں روٹی دے تو وہ منہ میں ڈال لے گا، ہر چیز منہ میں ڈالے گا، یہ نہیں، جو خود روٹی مانگے۔ اور غلام سے کا مطلب لڑکا، یعنی دودھ پیتا بچہ جو ابھی کھانا شروع نہیں کیا اس نے، ان دونوں کا ذکر ہے۔ بچی کا پیشاب دھویا جائے گا، اور بچے کا پیشاب، جو دودھ پیتا بچہ ہے اس کے پیشاب پر چھینٹے مارے جائیں گے۔ پیشاب نجس ہے، دونوں کا پیشاب نجس ہے، پہلی بات۔ لیکن بچے کا پیشاب جو ہے اس کی نجاست خفیفہ ہے، اور بچی کا پیشاب کی نجاست غلیظہ ہے۔ تو بچی کا پیشاب اگر کپڑوں پر لگ جائے تو اس کو دھونا ہوگا، اگر بچے کا پیشاب لگ جائے تو اس پر چھینٹے مارنا کافی ہے۔ پانی لائیں اور اس پر چھینٹے مار دیں، وہ پاک ہو جائے گا۔ چھینٹے کا مطلب اس میں پانی اس پہ غالب کر دیں، گیلا کر دیں پانی کے ساتھ اس کو، وہ پاک ہو جائے گا، دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں آگے اور دلیل آ رہی ہے۔ تو اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی دم الحید یصیب الثوب، عورت کے لیے مسئلہ ہے خالص۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض کے خون کے بارے میں فرمایا جو کپڑوں کو لگ جاتا ہے۔ حیض کا خون عورت کے کپڑوں کو لگ جاتا ہے، اس کو کیسے پاک کرنا ہے؟ پہلی بات یہ کہ وہ حیض کا خون نجس ہے، پاک کیسے کرنا ہے؟ تحطہ ثم تخرسہ بالماء، تحطہ مطلب اس کو کھرچے گی، پہلے اگر وہ خشک ہو گیا تو اس کو خرچ دے، ثم تقرسہ بالماء، اس کو پانی کے ساتھ اس کو مل دے، ثم تنضحہ، پھر اس کے اوپر پانی بہا دے، ثم تصلی فیہ، متفق علیہ۔ حیض کا خون نجس ہے، کوئی بھی نجاست ہے، یہاں سے یہ مسئلہ سمجھ لیں، کوئی بھی نجاست ہے، چاہے پیشاب لگا ہے یا کوئی مثلا پخانہ لگ گیا، کوئی اور نجاست لگ گئی، سوکھ گئی ہے، اگر سوکھ، سب سے پہلا کام کیا کرنا، اس کو کھرچنا ہے، پھر اس کے بعد پانی کے ساتھ اس کو ملنا ہے۔ یہ سٹیپ، یہ تینوں ترتیب ضروری ہے ہر نجاست میں۔ اگر کوئی نجاست عینی لگ گئی ہے، آخر میں اس کو پانی کے ساتھ دھو دینا ہے۔ یہ طریقہ ہے حیض کے خون میں بھی۔ اور اب یہاں مسئلہ یہ کہ عورتیں کہ اکثر ان کو بتانے والا کوئی نہیں، گھر میں مرد بھی جانتے نہیں ہیں، کپڑا عورت کو حیض آ گیا، حیض کی حالت میں عورت نجس نہیں ہے، عورت کے ہاتھ پاؤں سارے، ہاتھ جسم پاک ہے، اس کے وہ کپڑے بھی پاک ہیں، الا کہ وہ جگہ جہاں حیض کا خون لگا ہو، چاہے جسم پر لگا یا کپڑوں پر لگا، اس کو پاک کرنا ضروری ہے۔ اور وہ اس طریقے سے کہ پہلے اس کو کھرچا جائے، پھر پانی سے ملا جائے، پھر دھو دیا جائے۔ باقی اس کے کپڑے بھی پاک ہیں، اگر اس نے دھو لیا وہ کپڑے بھی پاک ہیں، اور انہی کپڑوں میں غسل، اگر اس پہ وہ پاک ہو جاتی ہے، غسل کر کے نماز انہی کپڑوں میں پڑھ سکتے، کپڑے چینج کرنا فرض نہیں ہے اس کے اوپر۔ مثلا ماہواری ختم ہوئی، غسل کیا تو انہی کپڑوں میں نماز پڑھ سکتی ہے۔ اس کے بعد یہ بس یہ حدیث ختم ہونے والی ہے، یہ چیپٹر، یہ نجاست والا آخری حدیث ہے شاید یہ جی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قالت خولۃ یا رسول اللہ، خولہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول، فإن لم يذهب الدم، اگر خون کا اثر نہ جائے، دھونے کے بعد بھی رنگ رہتا ہے نا خون کا، پھر کیا کریں؟ پریشانی،
ہمیں وسوسے بہت آتے ہیں کیونکہ علم نہیں ہے، ہم پھر پریشان ہو جاتے پتہ نہیں نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی، ہم پاک ہوئے کہ نہیں ہوئے، تو یہ مسئلے ہمارے جو ہیں وسوسے دور کرتے ہیں۔ فرمایا یکفیک الماء ولا یضرک اثرہ، پانی تمہارے لیے کافی ہے اور تمہیں اس کا جو اثر رہ گیا وہ کوئی نقصان نہیں دے گا، اس کو کوئی حرج نہیں ہے۔ مطلب امام ابن حجر رحمہ اللہ نے یہاں لکھا ہے وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ، لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، صحیح رواہ ابو داؤد والبیہقی۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کی دوسری سندوں کی بنا پر اس کو صحیح قرار دیا، حدیث صحیح ہے۔ یہی مسئلہ ہے، کوئی نجاست لگ گئی، نجاست آپ نے کھرچ بھی دی، پانی کے ساتھ مل دی، ترتیب یاد ہے نا، کوئی بھی نجاست لگے سب سے پہلے اس کو کھرچنا ہے، پھر پانی سے اس کو ملنا ہے پانی کے ساتھ، پھر اس کو پانی سے دھونا ہے، تین اسی ترتیب سے۔ اس کے بعد اگر نشان ہے وہ نشان کوئی پرواہ نہ کریں اس نشان کی، اس کی کوئی پریشانی نہیں۔ یکفیک الماء، پانی کافی ہے بس، اب دھو دیا خلا۔ یہ نجاست کا بیان تھا اور نجاست کو دھونے کا بیان تھا مختصر۔ اس کے بعد وضو اور اس کے مسائل ہیں اور غسل وغیرہ، کیونکہ یہ مسائل میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ طہارت کے مسائل ذرا ایسے ہیں کہ بار بار ذکر نہیں ہوتے، اس لیے اس کو سمجھانے والے کو بھی پریشانی ہوتی کہ اور اس میں وقت لگتا ہے آگے، کیونکہ نماز وغیرہ کے مسائل ہیں اس میں اس طرح انشاءاللہ ٹائم نہیں لگے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو علم دیا ہے اس میں برکت عطا فرمائے اور اس سے ہمیں نفع دنیا اور آخرت کا نفع نصیب فرمائے اور ہمارے علم میں اضافہ فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ایسا عمل نصیب فرمائے جو اس کی بارگاہ میں قبول ہو، اور ہمیں ایسا رزق نصیب فرمائے عطا کرے جو پاک ہو، حلال ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اللہ ہمارا سب کا بیٹھنا، سننا اور برداشت کرنا قبول فرمائے اور اس پر اجر عطا فرمائے۔